السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 13۔ سورج کی کرنیں پھوٹ کر روئے زمین پہ پھیل رہی تھی۔ ایک ڈرتی کرن نے کمرے میں چپکے سے نگاہ ڈالی، پلکیں اٹھی، سورج کو گہنا دینے والی الماس آنکھیں کھلی۔ حاجرہ بستر سے اٹھی، اسٹڈی سے اس کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ دیر رات تک مطالعہ کرنے کے بعد فجر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے نیپ لینے کے لیے لیٹی تھی۔ وہ اٹھ کر اسٹڈی کی جانب جانے لگی۔ اسٹڈی کا آدھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر اسٹڈی میں شاز میز پر بکھری ہوئی کتابیں اٹھا کر بک شیلف پر رکھ رہا تھا۔ وہ کسی خیال سے بولا، ایک منٹ، اس کا قد اتنا جائے گا؟ حاجرہ نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے دروازے کا ہینڈل پکڑ لیا۔ وہ اب بک شیلف کے نیچے والے خانے میں کتابیں رکھنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اس نے مکمل طور پر دروازہ کھولا اور اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ وہ کتابیں رکھتے ہوئے بولا، صبح بخیر ماہرو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف چلی آئی۔ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، وہ پلٹا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، الفت سے ملنے؟ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ متفکر ہوئی، اسمگلنگ والے معاملے کے لیے؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ ہاں، خطرہ ہے؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کا دل دھڑکا تھا۔ تم یقین کر سکتے ہو الفت پر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، تم سردار کو نہ کر دو، وہ تمہارے پھپھا ہے، کیا تم انہیں انکار نہیں کر سکتے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی گرک آنکھیں پرسکون تھیں۔ تمہیں کیسے پتا میں جا رہا ہوں؟ وہ اسے بتانے لگی۔ تم رات کو بڑی بی سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں صبح کہیں جانا ہے، اور پھر تم اپنا بلگیرین چھاتا بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر اس سے کہنے لگی، تم نے وعدہ کیا تھا تم ایسے ناجائز دھندے میں ملوث نہیں ہوں گے۔ تمہیں اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہے یا تمہیں کسی چیز کا خطرہ ہے تو ہم عدالت کا سہارا لیتے ہیں۔ میں کام کر رہی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جواباً وہ کہنے لگا، اس کی ضرورت نہیں، یہ آخری سودا ہے، آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، میں اس سے زیادہ کٹھن زندگی گزار چکا ہوں۔ وہ یہ سنتے بے قل ہو گئی۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اگر اس الفت نے خفیہ تحقیقاتی ادارے میں خبر کر دی یا تمہیں پھنسا دیا تو؟ اس نے سینے سے بازو لپیٹتے ہوئے سادگی سے اسے دیکھا۔ اگر میں پکڑا جاؤں تو تمہارے لیے تو یہ اچھا ہے نا؟ وہ اضطراب سے بولی۔ شاذ اختلافات اپنی جگہ، مجھے نکلنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے پلٹی، خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا، گھبرانا مت، یہاں کوتوالی سے لے کر منصفی میری ہے، اور حاجرہ کوئی تاثر نہیں دے سکی۔ وہ ہاتھ میں فائلیں اٹھائے تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے گھر سے نکل رہی تھی۔ بزرگ خادمہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے گیٹ کے قریب چلی آئی اور پوچھنے لگی، بی بی آج کیا بناؤں جو صاحب کو پسند ہو؟ مستحسن نے اس سے فائلیں لی۔ تبھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ فی الفور پلٹی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی نے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ فٹافٹ ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب جانے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، چیتے کے متعلق کچھ خبر ملی ہے؟ کہاں مل سکتا ہوں؟ کورٹ کے باہر۔ اس نے یہ کہہ کر ریسیور رکھا اور دوڑ کر جانے لگی۔ مستحسن، جلدی کرو۔ بزرگ خادمہ اسے اجرت میں دیکھ کر ذرا حیران ہوئی۔ اس کو کیا ہو گیا؟ وہ گاڑی کی کھڑکی سے بار بار راستہ دیکھ رہی تھی۔ مستحسن نے اسے فرنٹ مرر سے دیکھا اور کہنے لگا، بی بی آپ نے کہا تھا آج آپ کو کورٹ نہیں، موکل سے ملنے جانا ہے؟ اور وہ خفگی سے بولی، فی الحال مجھے کورٹ جانا ہے اور تم جلدی کرو۔ میں اس صورتحال میں کیوں ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہاں کیوں ہوں؟ وہ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگانے لگی۔ بس میں وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں مترنم تھیں اور اس کے آنسو خشک ہو رہے تھے۔ اس نے اس کے قریب تھوڑا جھک کر سرگوشی کی۔ بس رکنے لگی ہے، پاس ہی ڈھابا ہے، کچھ کھاؤ گی؟ اس نے دھیرے سے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ اس کے بازوؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی نیا جوڑا خرید کر پہنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بس سے اتری۔ 10 روپے سے اوپر نہیں دوں گی۔ اس نے ڈھابے کے قریب زمین پر بیٹھی ہوئی ایک عمر رسیدہ عورت کو دیکھا۔ اس کے سامنے بیٹھی ایک نوجوان لڑکی اسے اپنا ہاتھ دکھا رہی تھی۔ وہ اسے پوری توجہ سے دیکھنے لگی۔ شاز نے اس سے پوچھا، تمہیں ہاتھ دکھانا ہے؟ آواز پر وہ چونکی۔ ہاں۔ وہ آگے چلا آیا تو وہ اسے دیکھ کر بولی، نہیں۔ اس عمر رسیدہ خاتون نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حرام ہے یہ۔ شاز یہ سن کر چلنے لگا۔ چلو آؤ۔ وہ چلنے لگی۔ یہ اندازے ہے عقب سے اسے بزرگ نسوانی آواز سنائی دی، قسمت کا حال نہیں، گناہ تمہارا جو تم اعتبار کرو۔ وہ پلٹی۔ شاز بھی مڑا۔ اچھا؟ وہ سونی سونی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میرا اندازہ کیا لگاتی ہو؟ حاجرہ، شاز نے اسے دھیرے سے پکارا تھا۔ اس عورت نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر شاز کو دیکھنے لگی۔ چلتی ہوا کے سنگ چلو، یہ جہاں تمہیں لے کر جا رہی ہے اس کے ساتھ چلتی رہو۔ حال میں اس کے لب ہلے
ماضی میں اس نے دہرایا، لیکن ماضی اور حال میں لب ہلے۔ وہ ہوا کو عقب سے محسوس کرتے ہوئے پلٹی۔ چلتی ہوا کے سنگ چلوں۔ شاز اسے دیکھتے ہوئے چلنے لگا۔ چلتی ہوا کے سنگ چلوں، اس نے پھر سے دہرایا۔ گاڑی رکی۔ اس نے آنکھوں میں آتے ہوئے آنسوؤں کو ایک گہری سانس لے کر ضبط کیا۔ اب اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کھوجی نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، مستحسن گاڑی سے باہر نکلا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز گاڑی میں سنائی دی۔ اس نے اس کی جانب فائل بڑھائی۔ حاجرہ نے اس سے فائل لی۔ ڈی ایس پی کو کافی پیسہ کھلانے کے بعد ہی خبر نکالی ہے۔ یہ چیتے بدماش کے پہلے کے جرائم اور یہ اب حال کے، مگر حال کا ایک بھی کیس رپورٹڈ نہیں ہے۔ یہ سنے سنائے کیسز ہیں۔ مدھو خلیل میں پولیس مقابلے کے دوران چیتے بدماش کو 4 گولیاں لگی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس نہیں لے سکی۔ اس نے اسے دیکھا۔ یہ تبھی کی بات ہے جب چیتا الفت کو ڈھونڈنے گیا تھا، اور یہ وہی واقعہ ہے جب دوسری رقاصہ کو مارا گیا تھا۔ حاجرہ جھٹ سے بولی، مطلب الفت کو چیتے کے متعلق کچھ اندازہ تھا اور وہ پولیس کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لیکن کسی کو چیتے کی لاش نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے وہ بچ گیا ہو، مگر پولیس کے مطابق وہ نہیں بچ سکتا۔ تو کیا اس نے چیتے کو دیکھا تھا؟ کوئی کیریکٹر اسکیچ؟ اس نے بڑی امید سے اس سے پوچھا تھا۔ رات کا وقت تھا اور بہت اندھیرا تھا گاؤں میں، اس لیے وہ بس باڈی شیپ بتا سکا۔ 6 فٹ لمبا اور تن ساز جیسی جسامت۔ حاجرہ الجھنے لگی۔ اس نے فائل کھول کر صفحے پلٹنے شروع کیے۔ چیتے کے ہر کیس میں کچھ اور بندے پکڑے گئے ہیں۔ یہ سردار کے بندے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لگتا ہے چیتا اس کے لیے بہت خاص ہے۔ ہاں، اس کے پچھلے کیسز میں وہی اس کی مدد کے لیے پہنچتے تھے، اور جتنی مرتبہ وہ فرار ہوا ہے انہی کے بل بوتے پر فرار ہوا ہے۔ وہ یاد کرنے لگی، جب میں نے شاز کا کیس لیا تھا تو اس کا جسمانی معائنہ کیا گیا تھا۔ تب اس کے جسم پر گولی کا کوئی نشان نہیں تھا، مگر صرف ٹانگ پر ایک گولی کا نشان تھا۔ پہلے کیسز میں سردار چیتے کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا، مگر آج کی صورت میں وہ خود اسے خطرے میں جھونک رہا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ شاز چیتے کا کاپی کیٹ کرمنل ہے، لیکن کیوں؟ یہ سب سوچنے کا وقت نہیں۔ اس نے جھٹ سے اسے دیکھا۔ تمہارے پاس فون ہے؟ جواباً کھوجی نے کہا۔ ہاں ہے، دو۔ اس نے تیزی سے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ اسے اپنے موبائل دینے میں ہچکچایا۔ لیکن کوئی خطرہ نہیں ہوگا تمہیں۔ اس نے اسے موبائل دیا اور وہ دیوانہ وار دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ تیزی سے شاز کا نمبر ملانے لگی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا وہ آدمی اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے اسے آج سے پہلے کبھی یوں جذباتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کنسٹرکشن ایریا کے مکان میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر سیاہ ماسک لگایا ہوا تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ پہنا ہوا تھا، اور اس کے سر پر فیڈ وار ہیٹ تھی۔ یہ سیاہ شرٹ جیکٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے موبائل پر نمبر ملا کر کان سے موبائل لگایا۔ گھنٹی بھی جا رہی تھی۔ ہیلو ہیلو، اس طرف سے الفت بول رہی تھی۔ جیسے ہی مال کا تبادلہ ہو جائے گا تمہیں تمہارے بیٹے کی تصویر مل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ اسے ایسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے تھا۔ وہ پلٹا اور اس نے نظر گھما کر دیکھا۔ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے جھٹ سے موبائل کی جانب دیکھا اور کال اٹھائی۔ وہ نگاہیں پھیر پھیر کر چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، حاجرہ جذباتی ہو کر بول رہی تھی۔ اس نے میکانکی انداز میں کان سے موبائل لگایا۔ ہیلو، وہ تمہیں پہچانتی ہے، تم سن رہے ہو؟ وہ یہ سن کر ذرا چونکا۔ وہاں سے نکلو، وہ تمہیں پھنسا سکتی ہے۔ یہ تصور کرتے ہوئے بھی حاجرہ کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ تم سن رہے ہو؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ ابھی نکلو وہاں سے، وہ اپنی آواز تبدیل کرتے ہوئے بولا۔ آئندہ فون مت کرنا، سنو؟ حاجرہ کا کلیجہ منہ کو آیا۔ سنو؟ مگر اس نے کال کاٹ دی اور حاجرہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ شاز! اس نے جیکٹ سے گن نکال کر لوڈ کی اور آگے بڑھا۔ وہ تیزی سے آگے چلا آیا۔ وہ دیوار سے لگ کر دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ ایک دم سے وہ تیزی سے سامنے آیا اور چونک کر رہ گیا۔ تم! وہ رکا۔ وہ ایس ایچ او تھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا۔ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، وہ سرگوشی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے کام رکوا دیا ہے، ابھی صرف آدھے مال کا تبادلہ ہوا ہے، میں ٹرک نکلوا رہا ہوں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے افسر یہاں پہنچ چکے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں یہاں سے خود نکلنا ہوگا۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ الفت کو میں دیکھ لوں گا، بس تم نکلو یہاں سے جلدی۔ اس نے اسے دھکا دیا۔ ابھی ابھی! اسے اوپر کی منزل سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ پلٹا تو اس نے دیکھا کہ سامنے سے 2 بندے اس کی جانب چلے آ رہے تھے۔ اب اس نے ان کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں گن تھی۔ ہینڈز اپ! گن نیچے رکھ دو! وہ یہ سن کر ہل نہیں سکا تھا۔ وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک اس کے مزید قریب آنے لگا۔ ہتھیار ڈال دو! وہ جھک کر گن رکھنے لگا۔ اس نے سامنے سے اپنی جیکٹ پکڑی اور اگلے ہی لمحے اس نے اسے جھاڑا۔ فضا میں دھواں پھیل گیا اور وہ افسر کھانسنے لگے۔
یہ کیسا دھواں ہے؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ دھواں کم ہونے لگا تو انہوں نے اسے متلاشی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا، مگر شاز انہیں کہیں دکھائی نہیں دیا، اور ان میں سے ایک افسر شدید غصے میں کہتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگا، بھاگ گیا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی۔ یہ حاجرہ بی بی، بزرگ خادمہ، اسے دیکھ کر متفکر ہوئی۔ گھر سے بھی اجرت میں گئی تھی۔ حاجرہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور تیزی سے اندر کی جانب جانے لگی۔ جیسے ہی وہ گیٹ عبور کر کے گھر میں داخل ہوئی، بزرگ خادمہ اس کی جانب چلی آئی۔ کیا ہوا بی بی، سب خیریت؟ شاز گھر آیا؟ اس نے ان کے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ اچھا، وہ چلتے ہوئے سوچنے لگی، فون کروں، مگر پھر اسے اس کے کہے ہوئے الفاظ یاد آئے، آئندہ فون مت کرنا۔ کیا یہ کوئی کوڈ میسج تھا؟ کیا وہ پھنس گیا ہے؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا۔ بزرگ خادمہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ وہ اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ چہرے پر رکھ رہی تھی۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے بزرگ خادمہ سے کہا، بڑی بھی پانی؟ وہ اس سے پوچھنے لگی، بی بی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کا ماتھا پسینے میں شرابور تھا۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ ہاں، کچھ سوچتے ہوئے اس نے انہیں دیکھ کر کہا، پانی لائیں۔ شاز چھت پھیلانگ کر دوسری چھت پر آیا اور ٹنکی سے لگ کر بیٹھا۔ اس نے اپنی شرٹ جیکٹ سے سترنگی چھاتا نکالا۔ اب اس نے اپنی شرٹ جیکٹ کو اتار کر الٹا کیا اور اسے پہنا تو وہ جیکٹ سفید رنگ کی دکھائی دینے لگی۔ اس نے جوتوں پر سے فلم کو کھینچا تو بھورے رنگ پر سے سیاہ رنگ نظر آنے لگا۔ اب وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے نظر کا چشمہ نکالا اور اسے کھول کر آنکھوں پر لگایا۔ وہ چھت سے نکل کر سیڑھیوں سے اترنے لگا، تبھی اسے کوئی اوپر آتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس نے چھاتا کھولا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ چھاتے کے درمیان سے سوئی باہر نکلی۔ تبھی ایک آدمی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ شاز نے اگلے ہی لمحے سوئی اس کے شانے پر چبھو دی، جس کے نتیجے میں سیڑھیوں میں مردانہ چیخ کی آواز گونجی۔ وہ آدمی اپنے حواس کھوتے ہوئے زمین پر گرا اور شاز فٹافٹ سیڑھیاں اترنے لگا۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلا۔ باورچی خانے سے اسے عورتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا علی، چیخ کیوں رہا ہے؟ وہ بنا قدموں کے آہٹ کے گیٹ عبور کر کے باہر نکلا اور پھر تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگا۔ پولیس کی گاڑی گھوم کر سامنے سے آئی تو وہ رکا۔ اس نے پتلیاں سکیڑ کر کہا۔ ایس ایچ او کو دیکھ کر وہ ذرا مسکرایا اور دوڑتے ہوئے گاڑی کی طرف آیا۔ گاڑی رکی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھا۔ دروازہ بند ہوا۔ گاڑی پوری رفتار سے گھوم کر جانے لگی۔ ایس ایچ او ڈرائیو کر رہا تھا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، شاز بے حد سفاکی سے بولا تھا۔ جواباً وہ کہنے لگا، ان افسران نے بلڈنگ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس سب میں ہی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، لیکن کیا تم نے شاز نواز کی مدد کی تھی؟ اس نے سڑک پر گاڑی موڑی اور اسے دیکھا۔ میں ازالہ کر رہا ہوں۔ اس نے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ مال کہاں ہے؟ لے کر جا رہا ہوں وہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پہلے مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، صبح سے کافی پریشان تھی وہ۔ کہاں اترنا ہے؟ میرے گھر۔ پتہ جان کر اس نے تھوڑی حیرت سے اس سے پوچھا، وہ اس وقت کورٹ میں نہیں؟ وہ برہمی سے بولا، میں نے کیا کہا ہے، گھر اتارو مجھے۔ اس نے سر کو خم دیا۔ ٹھیک ہے، الفت کا کیا کیا ہے؟ اس نے ایک دم پوچھا تھا۔ تم یہاں سے فارغ ہو جاؤ، پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی ران پر مکہ رسید کی اور مٹھیاں بھیج لی۔ اسے ہم نے کچھ زیادہ ہی آسان سمجھ لیا تھا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی۔ وہ اسے کہتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا، ایک ہارن دے دو۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے ہارن دبایا۔ چند لمحوں بعد شاز گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہوا۔ مستحسن اسے دیکھ کر چونکا۔ صاحب، اگلے لمحے وہ اسے بتانے لگا، بیوی آ گئی ہے۔ وہ لبوں پر نرم سی مسکراہٹ لے کر آتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ لان سے گزرتے ہوئے گھر کے قریب پہنچا۔ اب اس کا سامنا بزرگ خادمہ سے ہوا۔ صاحب، وہ انہیں نظر انداز کر کے اندر گھر میں چلا آیا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا اور پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسایا۔ وہ لاؤنج کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اندر آیا، اس کی پہلی نظر صوفے پر بیٹھی ہوئی حاجرہ پر گئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اس نے ایک گھونٹ لینے کے لیے گلاس اٹھایا تو تبھی اس کی نگاہ شاز پر گئی۔ وہ اس کے قریب آنے لگا، لیکن وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس نے گلاس میز پر رکھا۔ مجھے لگا تم پکڑے گئے ہو۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھنے لگی۔ شاز اس کے ساتھ بیٹھا۔ اس نے اس کے قریب چہرہ کیا۔ تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو آج کام تمام تھا۔ ساتھ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ حاجرہ نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ اس لیے کہتے ہیں، کبھی بھی اپنی چال کا اعلان مت کرو۔ تمہیں مال کا تبادلہ اچانک سے کروانا چاہیے تھا۔ یہ پلاننگ والے پلان کی وجہ سے مجھے صبح ہی خطرہ لگ رہا تھا۔ مرفی کے قانون سے منسوب ہے، جہاں غلطی کا امکان ہو وہاں غلطی ضرور ہوتی ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ مال کافی زیادہ تھا، اس لیے اچانک تبادلہ کرنا مشکل تھا۔ حاجرہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہارن دینے کا شاز کو ہنسی آئی، لیکن حاجرہ کو اب غصہ آ رہا تھا۔ یہ میری ہی شرافت ہے کہ میں نے تمہیں بنا جانے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ شاز نے میز پر سے گلاس اٹھایا۔ یہ میری ہی حماقت ہے، میں نے تمہیں جان کر بھی انکار نہیں کیا
उसने ग्लास लबों से लगाया। हाजरा ने उसे देखा। सियाने कहते हैं अपने राज किसी को नहीं देते, किसी को भी नहीं, और किसी से राज रखने की तौका भी नहीं करते, मगर मैं और को किसी और कोई नहीं हूँ। अच्छा, उसने थोड़ी तले नाखून फेर कर उसे देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि उल्फत मुझे फंसवा सकती है? उसने एक गहरी सांस ली और उठने लगी। क्योंकि तुम चीते नहीं हो। वो उसे देख कर पूछने लगा, कहाँ जा रही हो? बड़े मूड से बोली, काम है मुझे। तो फिर यहाँ क्यों आई थी? ये पूछते हुए उसे मज़ा आया था। उसने सोफे से टेक लगाई और कहने लगा, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ अगर मैं सारा दिन यहाँ ना आता तो तुम सारा दिन यहीं बैठी रहती। वो झट से पलटी और उसने सख्ती से उसे उंगली दिखाकर तंबीह किया, प्लीज शाज, मुझसे अभी कोई बात मत करना। राइट नाउ आई एम वेरी अपसेट विथ यू। गुस्से में उसकी अलमास आंखें चमक रही थी। वो बगौर उसे देख रहा था। उसकी आंखें भीगने लगी तो उसने उससे रुख फेर लिया। प्लीज़ मुझसे बात मत करना, मैंने तुमसे कहा तो था। यहाँ कोतवाली से लेकर मनसफी मेरी है। और वो तेज़ी से बाहर जाते हुए बोली, शट अप। वो धीरे से हंसा और अब उसकी निगाहों ने उसका ताक़ुब किया। उसने उससे एक मुलाकात में बेक वक्त 100 बार उसके रवैये बदलते हुए देखे थे और उसे उसकी हर अदा में उसकी मोहब्बत के 1000 रंग मिले थे। उसने हाजरा का छोड़ा हुआ ग्लास बगौर देखा। उसने पानी पीकर ग्लास रखा। उसने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा, उल्फत उल्फत, ये तुमने हमें कैसी दी कुल्फत। दूसरी तरफ दरवाजे पे दस्तक हुई। कीजो ने अंदर से दरवाज़ा खोला। सामने रज्जब खड़ा था। वो उसे देखकर बोली, अंदर आ। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ उसे चारपाई पे नजीब पहलवान के साथ अब्दुल तवाब बैठा हुआ नजर आया। नजीब पहलवान ने उसे देखा और बोले, आओ आओ रज्जब। अब्दुल तवाब ने एक नज़र उसे देखकर नज़रअंदाज किया। क्या नजीब पहलवान हमें कुश्ती तो नहीं लड़वाना चाह रहे? वो ये सोचते हुए उनके सामने आ बैठा। उन्होंने गला साफ किया। मेरा वाकिफ़ है सरदार। रजब की आंखें फैली। उसे 4 अरबी सूट सिलवाने हैं। मुझसे पूछ रहा था तो मैंने तुम्हारे वालिद का हवाला दे दिया और कहा कि वो 40 साल सऊदी अरब रह कर आए हैं, इसलिए उनसे बेहतर ये काम कोई नहीं जानता। अच्छा, रजब उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनने लगा। एक सूट का 1500 दे रहे हैं। वो ज़रा चौंका। अच्छा हाँ, तो फिर तुम अब्दुल तवाब के साथ वहाँ चले जाओ। रजब ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। तुम्हारा बाप तुम्हें वहाँ तनहा भेजने से खाइफ है, इसलिए फिर मैंने ताबे को बुला लिया, क्योंकि वो ताबे के बहनोई का रिश्तेदार है। वो मज़ीद कुछ कह नहीं सका। अब्दुल तवाब कमीज़ दुरुस्त करते हुए उठा। चले रज्जू। रजब ने उसे घूर कर देखा। नजीब पहलवान उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा पड़े। रजब ना चाहते हुए भी उठा और हाथ बढ़ाकर बोला, चलो। वो उसके साथ बाहर निकल रहा था। अब्दुल तवाब ने उसे जोर से कोहनी मारी। वो चौंक कर रुका। मगर अब्दुल तवाब चलता रहा। सुना है रज्जू रजब बन गया है? उसने उससे भवें अकड़ा कर पूछा, क्या वाकई पहलवानी सीख ली है? रजब सादगी से बोला, सिर्फ अपने दफा के लिए। उसने चलते हुए फिर से उसे कोहनी मारी। कभी मिल अखाड़े में तुझे कील की तरह जमीन में ठोक दूंगा। रजब खामोशी से उसके साथ चलता रहा। अब्दुल तवाब फिर से उसके करीब आया तो उसने उसे गर्दन से पकड़कर घुमाते हुए दीवार से लगाया। अब्दुल तवाब कर्ब से हंस पड़ा। रज्जू इतना गुस्सा? उसने फिलफौर उसकी गर्दन छोड़ी तो वो गर्दन अकड़ा कर पलटा। उसने रजब को शाने पर कंधा मारते हुए गर्दन पर एक थप्पड़ रसीद किया। रजब उस पर चिल्ला पड़ा, ताबे। वो उसका गिरेबान पकड़ने लगा। अब्दुल तवाब अपना दफा करते हुए पीछे हुआ। 1 मिनट। रजब के खुले हुए हाथ मुट्ठियां बनने लगे। गजब की कैफियत उस पर पूरी तरह तारी थी। किसी को मजाक में तंग करने की नीयत से थप्पड़ रसीद करना कोई जुर्म नहीं है। वो खामोशी से गहरी गहरी सांसें लेते हुए चलने लगा। उसने जेब से गाड़ी की चाबी निकाली। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उसने उससे बेइख्तियार पूछा, क्यों? बहन के ससुराल वालों से कोई खातिरदारी करवाता है? मैं बाहर ही रहूंगा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मेरे बहनों ने गारंटी दी है। दूसरी तरफ निस्वानी चीख की आवाज़ गूंजी। उल्फत को रॉकिंग चेयर पर बांध कर बिठाया हुआ था। चीते। वो आदमियों के साथ फासले पर खड़ा अमीज खड़ा मेज पर पड़ा हुआ असलहा जांच रहा था। उसने उसमें से एक गन उठाई और उसे खोलकर उसकी गोलियां बाहर निकाली। वो उन्हें बताने लगा, ये देखो। वो मेज पर गोलियां गिरा रहा था। इनका नाप एक जैसा नहीं। ये गन और गोलियां खुद बनाई गई है। उसने गन के होल्डर की जानिब इशारा किया। ये ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ किया गया है। उसने उसमें उंगली फंसाने की कोशिश की, मगर उसकी उंगली फिसलने लगी। देखो, मेरी उंगली फिक्स नहीं हो रही, लिहाजा ये असलाह बेकार है। हम इसे इमरजेंसी दफ़ा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये गोली का नाप डिज़ाइन के हिसाब से बड़ा और मोटा है, इसलिए बाज़ सूरत हाल में अटक सकती है, जो कि हमारे लिए ख़तरा है। उल्फत तैश में आकर बोली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब मुझे असलम ने भेजा है। वो उसकी जानिब घूम कर आने लगा। बूटों की चाप की आवाज़ कमरे में सुनाई दी। उसने गले से थूक निकला।
اور FIA کے آفیسروں کو کس نے خبر دی تھی؟ تم ایک مرتبہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکی ہو۔ وہ یہ سن کر محفوظ ہوئی اور اس نے ایک طرف گردن گرائی۔ اور کیا وہ سب تمہیں یاد ہے؟ وہ جھک کر زمین پر بیٹھنے لگا۔ اس نے اس سے بغور دیکھا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب آتے ہوئے بولا، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، چیتا اسے مار دے گا۔ وہ یہ الفاظ سن کر ششدر رہ گئی۔ وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ شاز کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ اسے اس کی آواز اپنی آواز ماضی کی بازگشت بن کر حال میں سنائی دی۔ وہ بوکھلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ اس کا چہرہ صفاق ہونے لگا۔ تم نے اسلام کے کہنے پر مجھے استعمال کیا، یہ جاننے کے باوجود کہ میرے زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ خوف کے مارے اس کا سانس پھولنے لگا۔ میں نے تمہیں ایک موقع اور دیا اور تم نے پھر مجھ سے جفاکاری کی، چیتے سے دغا بازی کی۔ تم چیتے نہیں ہو۔ وہ حلق کے بل جھک کر چلائی تھی، تم چیتے نہیں ہو۔ وہ کہنے لگا، میں احمق نہیں ہوں، لیکن میں احمق کو بیوقوف بنانے کے لیے بیوقوف بننے کا بہانہ کرتا ہوں، اور جب احمق سمجھتا ہے کہ میں ایک بیوقوف ہوں تو میں احمق کو بے نقاب کرتا ہوں اور اسے یہ بتاتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا احمق ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ دیکھو، میرا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تمہیں آدھا مال دے دیا ہے، مجھے اب جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا اور چیتا خاموشی سے اس سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر طمانینت کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ میں نے تمہارے لیے راہ استوار کر دی ہے، مجھے جانے دو۔ میں نے یہ مال تمہیں صرف اپنے بچے کے متعلق معلومات کروانے کے لیے دیا تھا، پلیز مجھے اس آدھے مال کے عوض چھوڑ دو۔ وہ پینٹ کی پچھلی جیب سے گن نکالنے لگا۔ اس نے اسے اس کے سامنے لاتے ہوئے لوڈ کیا۔ قانون کہتا ہے، اس نے قہرآلود نظر سے اسے دیکھا، جب وہ کام جس کے لیے رشوت دی گئی ہو رشوت سے پہلے ہو جائے تو ایسے کام کے لیے رقم لینا رشوت کی زد میں نہیں آئے گا۔ اس نے مدھم سا باریک کہا لگایا۔ الفت پسینے میں شرابور زور زور سے ہانپ رہی تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی۔ اس نے گہری سانس لی اور سر اٹھا کر چھت پر دیکھا۔ وہ اب دھیرے دھیرے اسے دیکھنے لگا۔ اس زندگی اور موت کے لمحے کے درمیان کوئی خواہش کرو، یہ قبولیت کا وقت ہے، شاید خدا کو تم پر رحم آ جائے۔ اس نے اس پر گن سے نشانہ بنایا۔ نہیں، مجھے مت مارو، وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ میں اپنے بچے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں جینا چاہتی ہوں، دیکھو نہیں۔ اس نے انگلی ٹریگر پر رکھی اور اسے دبانے لگا۔ ٹریگر مڑ رہا تھا۔ وہ ایک دم بولی، میں اسم سے تمہارا رابطہ کروا سکتی ہوں۔ وہ رکا۔ اس کی ٹریگر پر گرفت کمزور ہو گئی۔ میں تمہارا رابطہ ان سے کروا سکتی ہوں۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور پلٹ کر جانے لگا۔ وہ خفتی انداز میں اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے پکارنے لگی، چیتے، لیکن وہ اس کی پکار کو انسنی کر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ رجب گلے میں انچ ٹیپ لٹکائے سردار کے آدمیوں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہو رہا تھا۔ صحن کے وسط میں چارپائی پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سر پر پگڑی پہنی ہوئی تھی، چہرے پر سفید سرمئی مونچھیں اور داڑھی تھی۔ وہ دھوتی شلوار میں ملبوس باروب لگ رہے تھے۔ رجب صحن میں آیا تو اس نے سردار کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہ ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے آدمی پر گئی۔ اس نے پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے اس نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ جیسے وہ ان کے قریب جانے لگا ویسے اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے سردار کو سر جھکا کر سلام کیا۔ السلام علیکم سردار جی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس نے پھر سے اس آدمی کو دیکھا۔ اس نے بھی اسے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، شاز بھائی؟ سردار کے آدمی واپس جا چکے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر سادگی سے پوچھنے لگا، تم شاید اسام کے بھائی ہو؟ جی، وہ یہ کہتے ہوئے مسکرا پڑا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے وجود میں کھلبلی مچ گئی۔ کیا سردار اتنے خطرناک آدمی ہے؟ حاجرہ باجی نے ابھی شاز بھائی کو ڈھونڈنا شروع ہی کیا تھا کہ سردار نے ان سے پہلے ہی انہیں ڈھونڈ نکالا۔ کہیں یہ شاز بھائی کے ساتھ کچھ؟ شاز اٹھا اور اس سے ملنے کے لیے آگے آیا۔ اس نے اپنے بازو پھیلایا۔ رجب پریشانی میں لب کاٹتے ہوئے آگے چلا آیا اور اس کے گلے لگا۔ یہاں سے بھاگ جائے، وہ یہ سن کر چونکا۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، حاجرہ باجی آپ کے پیچھے ہے۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ رجب خود کو نارمل دکھاتے ہوئے بولا، ان دنوں لوگ آپ کا پوچھ رہے ہیں، معلومات کر رہے ہیں، میں نے بھی بھائی سے آپ کا پوچھا تھا۔ شاز نے سردار کو دیکھا اور ان سے اجازت لیتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ برا نہ مانے تو میں بات کر لوں؟ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اجازت دی، کر لو۔ شاز نے رجب سے کہا، تم آؤ یہاں۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ صحن سے نکل کر وہ راہداری میں چلے آئے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے لوگ میرے بارے میں؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ رجب فکر مندی سے کہنے لگا، دیکھیے اب ان کی شادی ہو گئی ہے، اس لیے آپ ان کے پیچھے مت جائیں، نہیں تو مسئلہ آپ ہی کے لیے ہوگا۔
उसने दीवार से टेक लगाकर दाएं पैर का जूता खड़ा किया। तुम ये बताओ लोग क्या कह रहे थे? वो खामोश हो गया। उसने इसरार किया, बताओ मुझे। रजब ने हिम्मत करते हुए गहरी सांस ली और उसे बताने लगा। उन्होंने मुझे बताया है कि आप यहाँ के सबसे हसीन लड़के थे और दूसरे नंबर पर मेरा भाई। वो संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि वो भाई को आपके साथ टू टाइम कर रही थी, मतलब कि मैंने भी बीए किया हुआ है। वो कड़क अंदाज में बोला था। जवाबन रजब कुछ कह नहीं सका। अच्छा, और क्या कह रहे थे लोग मेरे बारे में? वो बड़ी दिलचस्पी से उससे पूछ रहा था। रजब ने मोहतात होकर दाएं और बाएं देखा, फिर वो आंखें चीनी करके धीरे से कहने लगा, वो आपको बहुत पसंद करती है, बहुत ज़्यादा। और वो आपके घर का भी पूछ रही थी। मैंने भाई से मालूमात ली है। क्या तुमने उसे बता दिया? उसने तेवरी चढ़ाई। नहीं, नहीं बताया। वो झट से बोला था, ठीक किया, बताना भी मत। वो उसे हिदायत कर रहा था, नहीं तो मेरे लिए खतरा है। रजब फौरन से बोला, बेफिक्र रहे, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। आप यकीन करें, आप इतने साल हमसे नहीं मिले, लेकिन आप आज भी मेरे लिए उसाम भाई जैसे हैं। और देखे, वो अपनी जैकेट से कुछ निकालने लगा। वो उसे बगौर देख रहा था। उसने जैकेट से हारमोनिका निकाला। ये आपका हारमोनिका मैंने आज तक संभाल कर रखा है। मैं कोशिश करता हूँ आप जैसी धुन बजाऊँ। काफ़ी हद तक कामयाब होता हूँ, मगर ठीक वैसी धुन नहीं बजा पाता। उसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी वो धुन बजानी छोड़ दी है। टायर पंचर हो गया है। वो हाजरा को बता रहा था। रात गहरी हो रही थी। वो चारपाई पे दीवार से टेक लगाकर बैठी हुई थी और वो उससे थोड़े फासले पर बैठा हुआ था। वो उससे पूछने लगा, तुम थक गई हो? थक तो गई हूँ। उसकी आवाज़ में थकन वाज़ेह थी। थोड़ी देर आराम कर लो। जवाबन उसने कहा, नींद नहीं आ रही, आंखें मूंद लो। हाजरा की हैरत से आंखें फैली। वो खुबगी से बोला, मूंदने का कहा है, फैलाने का नहीं। उसने घबरा कर आंखें मूंद ली। वो उससे कहने लगा, तसव्वुर करो, बुलंद दुबाला पहाड़। उसने शर्ट की जेब से अपना हारमोनिका निकाला। पुरअमन माहौल। उसने हारमोनिका लबों से लगाया और फिर रुका। बहता हुआ झरना, नदी का किनारा, खनकी, बादल और ऊंचाई, झोपड़ा, बहुत सारे फूल और सुकून। वो धुन बजाने लगा, मगर उसे हाजरा के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने लबों से हारमोनिका हटाया। सुकून। हाजरा की आंखें खुली। सुकून और फिर हुसाम। उसका जी तो चाहा था कि वो अपना हारमोनिका ज़मीन पर पटक देता। उसने उसे देखा, अब बजाओ, अब शायद सुकून नहीं मिल जाए। उसने वो कड़वा घूंट पीकर हारमोनिका लबों से लगाया। अब शायद वो सुकून से सो जाती, मगर वो अब सुकून से एक लम्हा नहीं बैठ सकता था। भाई, आवाज़ पर वो चौंका। हाँ? रजब ने उससे पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो उसे बताने लगा, एक ज़मीन का मसला था, सरदार जी से हल करवाना है। उसने फ़ौरन बात बदलने की सही की। अच्छा, उन लोगों से कहना कि जो उसने तुम्हें बताया है वो तुम मुझे बता चुके हो। ये सुनकर रज्जब भौंचक्का रह गया। चंद लम्हों बाद उसने उससे पूछा, ये बताऊं? उसने उसे देखते हुए आंखें बंद करके खोली। हाँ, और उससे कहना, जो जज्बात वो मेरे लिए रखती है, मैं भी उसके लिए वैसे ही जज्बात रखता हूँ। मगर अचानक वो कुछ समझ नहीं पाया। बस तुम ये कह देना और मज़ीद कुछ मत कहना। चलो, अब जिस काम के लिए आए हो वो तो कर लो। हाँ? ये सुनते उसे अपना यहाँ आने का मकसद याद आया। वो किसी ख्याल से कहने लगा, ऐसा लगता है आप सरदार जी को बहुत पुराना जानते हैं। उसने सर को खम दिया। काफ़ी पुराना जानता हूँ। वो अब वापस सहन की जानिब जाने लगे और अज परेशानी में सोचने लगा, फिर आप हाजराबाजी के शौहर को भी जानते होंगे? हाँ, जानता हूँ। फिर भाई ने अचानक बात क्यों बदली? क्या ये फिर से टू टाइम कर रहे हैं? क्या मैं ताबे को बताऊं? उसने इंच टेप की मदद से आदमियों का नाप लिया और उससे कागज़ पर नोट करने लगा। नोट करके उसने कागज़ लपेटा। आपको कब तक ऑर्डर चाहिए? सरदार ने कहा, इस हफ्ते तक। उसने अदब से सर हिलाकर कहा, ठीक है, मिल जाएगा। वो अब उनसे इजाज़त लेते हुए कहने लगा, चले, मैं चलता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वो उनसे इजाज़त लेकर जाने के लिए पलटा। सोचने की बात, इनको अरबी लिबास का क्या करना है? मुझे इन्होंने यहाँ क्यों बुलाया? एडवांस भी दे दिया, शाज भाई भी मिल गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी वो बाहर निकलने लगा कि रुका। उसे अचानक से याद आया, ओह, मेरा इंची टेप। वो फौरन से मुड़ा। अगर खाली हाथ घर गया तो अब्बा जी तो मुझे सलवाते सुना सुना कर ही हलाक कर देंगे। और वो अंदर की जानिब जाने लगा। तभी उसे एक खौफनाक निस्वानी चीख की आवाज़ सुनाई दी, छोड़ दो मुझे। वो घबरा कर 2 कदम पीछे गया और दीवार से लगा। दूर से उसे शाज नजर आया। उसने उल्फत को गर्दन से दबोच कर पकड़ा हुआ था। यही नंबर था, यही नंबर, मैं झूठ नहीं कह रही। वो उल्टे कदम चलने लगा। एक आदमी ने टेलीफोन स्पीकर पर डाला, बाजू। रजब को उस आवाज़ में शनासाई महसूस हुई। अकब से निस्वानी आवाज़ें सुन आ रही थी। सुलेमान। वो उन मध्यम मध्यम सी आवाज़ों को पहचान सकता था। कश्मीरियों की औरतें। उल्फत मुंह के बल ज़मीन पर गिरी हुई थी। वो उन आवाज़ों को सुनकर हंसते हुए कहने लगी, कैसेट सुना रहे हो मुझे? शाज भाई को बट हाउस की खबर। एक आदमी ने मुड़कर सामने देखा तो वो झुककर बैठ गया और
और रेंग कर आगे बढ़ा। उसके कान उनकी गुफ्तगू की जानिब थे। शाज भाई गुंडे बन गए हैं कहीं, इसलिए तो बाजी उनका पीछा नहीं कर रही। और फिल्मों में भी तो ऐसे ही होता है, ऐसी बातें कॉन्फिडेंशियल होती है। तभी बाजी ने मोहब्बत का मौजू चुना। और भाई ने भी मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया। ओह माय गॉड, ये प्यार मोहब्बत की कोडिंग में क्या हो रहा है? ऊपर से बट हाउस में भाई का जासूस भी है, भाई बाजी के घर वालों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। ये कैसी सूरत हाल है? साबिका माशूक और माशूका एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ये सब कितना गंदा हो रहा है। उसने झरझरी ली। मैं नंबर बताती हूँ। रज्जब उन्हें फिर से देखने लगा। शाज ने उसे टेलीफोन के पास फेंका। सरदार की आंखें निगाहें उसी पर थी। वो उन्हें देखते हुए आगे बढ़ी। तभी उसने मुंह के करीब अपना हाथ किया। उसकी निगाह अपनी उंगली पर पहनी हुई अंगूठी पर गई। शाज फिलफौज उसके जानिब दौड़ा, मगर वो अंगूठी मुंह में डाल चुकी थी। इसमें जहर है। सरदार की कोठी में एक हंगामा मच गया था। अब्दुल रफीक रजब ने देखा। उसे पुलिस अफसर की वर्दी में एक आदमी दिखाई दिया। सरदार चिल्लाकर बोले, इसका कुछ करो, नहीं तो हमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हैरत से रजब का हाथ मुंह तक गया। ओह, पुलिस भी मिली हुई है। शाज उस औरत की गर्दन पीछे से दबा रहा था। इसे जल्दी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। रजब फौरन से उठा और बाहर को दौड़ा। सरदार उसे उल्फत को ले जाते हुए देख रहे थे। उनके करीब बैठा एक आदमी उनसे कहने लगा, क्या आपको नहीं लगता कि आपने इससे ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे दी है? वो चतुराई से मुस्कुराए और फिर कहने लगे, दे तो दी है, मगर जब तक शम्स की तरह इसके सर पर मौजूद है तब तक फिक्र की कोई बात नहीं। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। नावल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने कॉन्टेक्ट में इस नावल को शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।